الجنة بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جان سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت محفل اہل بیت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب آپ ارشاد فرما دو کہ میں تبلیغ دین کے سلسلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. مفسرین فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اصحاب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی نہیں ہیں. وفود آ رہے تھے ملاقات کرنے کے لیے، مہمان بہت زیادہ آ رہے تھے، اخراجات زیادہ ہو رہے تھے، حضور کی ازواج بھی تھی، گھر کے معاملات بھی تھے، تو حضور کار نبوت کے اندر مصروف تھے. تو صحابہ نے وہاں مشورہ کر کے تو آپس میں کچھ نذرانہ جمع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہا. اب حضور کی بارگاہ میں کون پیش کرے؟ میرے حضور فرماتے ہیں نصرت کو بالرعب، اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا رعب ہوتا تھا کہ صحابہ اپنی آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتے. صرف دو صحابہ ایسے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، جو حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے، حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے. باقی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے ہیں، بتاؤ حضور کیسے ہیں. تم نے نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے لیکن دیکھ کر بھی نہیں دیکھ سکے. اللہ اکبر. حضرت احسان بن ثابت شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوتا تو میرے پاس ایک طریقہ تھا، ایک گر تھا، اس کے ساتھ میں دیکھتا. فلما نظرت علی انوار فداد کفی علی عینی خوفا من ذهاب بصری. کہتے جب میں نے حضور کے چہرے کی زیارت کرنی ہوتی تو میں اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھتا، تو انگلیوں کی اوٹ سے حضور کا چہرہ دیکھتا، اس ڈر سے کہیں حضور کے چہرے کی چمک سے میری آنکھیں اندھی نہ ہو جائے. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دبدبہ تھا، روب تھا، صحابہ بات کرنے سے، نذرانہ پیش کرنے سے ڈر رہے تھے. تو حضرت عباس کا انتخاب کیا کہ آپ حضور کے چچا لگتے ہیں، تو آپ حضور کی بارگاہ میں سلیقہ خیار تھے، سمجھدار تھے،
تو بڑے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا، یا رسول اللہ آپ کی بدولت ہمیں سب کچھ ملا ہے، آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں اور آپ کی راتیں بھی ہمارے لیے ہیں، آپ نے ہمیں تبلیغ کی تو ہم گمراہی سے باز آ کے جاتا مستقیم پہ گامزن ہو گئے، آپ کی بدولت ہمیں رمضان ملا، آپ کی بدولت ہمیں قرآن ملا، آپ کی بدولت ہمیں رحمان ملا، تو یا رسول اللہ یہ کچھ بھی نہیں کہ تھوڑا سا نذرانہ ہم نے جمع کیا ہے تو قبول فرما لیجیے۔ آپ دن کو تبلیغ کرتے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو مصلی بچھا کے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو جب اصحاب نے پیش کرنا چاہا تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ نے کہا محبوب انہیں کہہ دے قل لا اسألکم کہ میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، جو میں نے تبلیغ کی ہے 13 سال مکے میں 10 سال مدینے میں، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تبلیغ جب صلے و ستائش کی آرزو سے مبرہ ہو تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جب سے وعد و تبلیغ کے پیچھے لالچ آ گیا، تلاوت نعت خوانی کے پیچھے حصول زار آ گیا، تو لفظ ہی لفظ رہ گئے ہیں، اثر باقی نہیں رہا، کاغذ پہ پھول رہ گئے ہیں، خوشبو باقی نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جن کی تبلیغ مؤثر ہوئی اور جن سے میرے اللہ نے دین کا کام لیا ہے، بالخصوص جو ذوات انبیاء کرام ہیں، ان کو تو اللہ نے لالچ کے سائے سے بھی محفوظ رکھا ہے کہ کل کو ان کے کردار کو بھی نہ ڈھا سکے۔ اللہ نے نبی کو ایسا دل دیا ہوتا ہے کہ نبی کی آرزو ہوتی ہے کہ فلاں شخص بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے، فلاں شخص بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ دیکھو میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک لمبا سفر کر کے، گجرات سے یہاں پہنچا ہوں، لیکن مجھ سے پہلے برکت لیا گیا اور میرے آنے سے پہلے تشہیر ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ ورک ہوا ہے، آپ کو فون کیے گئے ہیں، دعوت دی گئی ہے اور آپ میرا انتظار کر رہے ہیں، اور آیا ہوں تو لوڈ سپیکر لگا ہوا ہے، آپ کی آنکھیں میری طرف ہیں، آپ کے کام میری طرف ہیں کہ کوئی لفظ مس نہ ہو جائے۔ میرے لیے کرسی رکھی گئی ہے اور ایک ایک بات پہ آپ 2 بار سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو اس ماحول میں تبلیغ کرنا کون سا مشکل ہے؟ جب لوگ ہاتھ چوم رہے ہوں، جب لوگ نذرانے پیش کر رہے ہوں، لوگ جو ہے وہ ملاقات کے لیے بےتاب ہوں، جب لوگ چاہیں کہ مجھے 10 منٹ مل جائیں، میں نے چائے پیش کرنی ہے، میں نے کھانا پیش کرنا ہے، 10 منٹ بیٹھ کے میری بات سن لیں گے، میرے ساتھ بات کر لیں، ہم کلام ہو جائیں، تو اس وقت تو تبلیغ نعرہ بنی ہوئی، وہ آدھا گھنٹہ کیا گھنٹہ 2 گھنٹے بھی بولنا پڑے تو کوئی مشکل نہیں۔ مشکل اس وقت تھا میرے بھائی جب انبیاء کرام تبلیغ کرنے نکلتے تھے تو کفار اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ ہم تیری بات کو نہیں سنیں گے، لیکن اللہ کا نبی رک جاتا ہے، قومیاں کبھی تو انگلیاں نکالو گے نا، جب انگلیاں نکالو گے میں پیغام حق سنا کے جاؤں۔ مشکل اس وقت تک جب میرے حضور تبلیغ کرنے نکلتے تھے تو رستے میں گڑے کھدے، کانٹے پیچھے، گوبر کی بجودریاں ڈالی گئی، گلے میں کپڑا ڈال کے تو دیے گئے، ٹیپ کے بنانے میں پتھر بھی برستے، نامعلوم حالات کے چکر، نکتہ چینی کی آندیاں، بہتان تراشیاں، لیکن میرے نبی گھر سے نکلتے ہیں، گڑوں سے بچ بچ گزرتے ہیں، کانٹے اٹھاتے جاتے ہیں اور پیغام حق سناتے چلے جاتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان خود دکھ سہ جاتا ہے اور آنے والی اولاد کے لیے صورتیں پیدا کرتا ہے، لیکن حضور نے ساری زندگی خود بھی کچھ نہیں مانگا اور قیامت تک آنے والی اولاد سیدوں پر زکات بھی حرام کر دی، صدقہ بھی حرام کر دی کہ میری اولاد بھی تم سے کچھ نہیں دے۔ قدرت نے ایسا دل دیا تھا کہ نبی کی آرزو ہوتی ہے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ، باوجود اس کے قوم سننے کے لیے آمادہ ہے۔ یار کتنا مشکل ہوتا ہے جب کچھ سننے کے لیے آمادہ نہ ہو اس کو پیغام سنا۔ ہم جب گفتگو کرنے جاتے ہیں مختلف جگہ پہ، بچوں کا شور ہو تو ہمارے لیے گفتگو کرنا مشکل ہو جاتی ہے، جب لوگ کی توجہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں گفتگو سمیٹ لو۔ بلکہ میں تو اپنے دور کے خطیبوں کو دیکھوں تو اگر اشتہار پہ نام چھوٹا آ جائے تو ہمارے مبلغین بگڑ جاتے ہیں کہ تم نے میری قدر نہیں کی، میرا نام چھوٹا لکھا اشتہار پر، القابات تھوڑے ہوں تو اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں۔ بلکہ معذرت کے ساتھ معاملہ اس سے آگے ہے، اگر مجمع اونچا سبحان اللہ نہ کہے تو اس کی بےزتی کی جاتی ہے کہ تم بڑے بے ذوق ہو، بڑے بد ذوق ہو،
تمہیں بات کرنے سننے کا سلیقہ نہیں آتا، ایک ہاتھ کھڑا کرو دوسرا ہاتھ کھڑا کرو سینے سے آواز آئے، پتہ نہیں کیا کیا بولیاں بولی جاتی ہیں، میں سلام نہ کروں محمد عربی کی ذات کو؟ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرا نبی ان کو تبلیغ فرماتا ہے۔ طیب کے بازاروں میں پتھر برستے ہیں، میرا نبی ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون۔ حفیظ جلدی نشہ کہتا ہے، میرے حضور کے ہاتھ اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، الہی کرم کر اس سات ریت کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر۔ تو پتھر کھا کے دعا دینا یہ نبی کا حوصلہ۔ کبھی آپ نے دیکھا جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو رات کو کبھی اس کو جلانا پڑ جائے تو اس کو 10 بار آواز دی جاتی ہے، لیکن وہ اون کرتی ہے، کروٹ بدلتی ہے، پھر سو جاتی ہے۔ صبح کی نماز کے لیے مائیں جگاتی ہیں تو ان کو 10 بار آواز دی جاتی ہے، لیکن وہ اون کرتی ہے، کروٹ بدلتی ہے، پھر سو جاتی ہے۔ لیکن وہی بچی جب شادی شدہ ہوتی ہے، اللہ اس کی گود کو اولاد سے ہری کر دیتا تو پھر اس کے حالات بدلتے ہیں۔ بچہ اگر بیمار ہو جائے تو وہ ماں کو 10 بار کیا 20 بار بھی جگائے تو ماں اٹھنے سے گریز نہیں کرتی، اس کی زبان پہ حرف شکایت بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ قدرت نے ماں کے سینے میں اولاد کی محبت رکھی ہے اور وہ ممتا سے مجبور ہو کر اولاد کے لیے دکھ بھی سہتی ہے، ان کی تربیت بھی کرتی ہے۔ مائیں اپنی اولاد کے لیے کن مراحل سے گزرتی ہیں، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو میں اس سے بھی گریز نہیں کرتی، اپنا زیور بیچنا پڑے تو میں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل دیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی۔ صاحبو، جس رب نے ماں کے سینے میں اولاد کی محبت رکھی ہے اسی رب نے نبی کے سینے میں امت کا پیار رکھا۔ امت سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، لیکن نبی ان کے پیچھے جا جا کے تبلیغ کرتا ہے، اور جب رات ہو جاتی ہے امت سو جاتی ہے تو نبی مسلح بچھا کے ان کے لیے ہدایت اور مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ کہا لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر جو میری قرابت دار ہیں، میری اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ تم نے محبت کرو۔ اہل بیت کی محبت کا سوال جو کیا گیا یہ بھی طلب مصطفیٰ نہیں، طلب خدا۔ اللہ نے کہا محبوب کیا ہے، اللہ اکبر۔ اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سارے اچھے کام کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اس نے خلاف ہے، لیکن سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے تو وہ سینہ کسی مومن کا سینہ ہے۔ جس طرح حضور کی محبت ایمان ہے اس طرح آل نبی کی محبت بھی ایمان ہے، بلکہ حضور نے حکمر کہا اتقوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن۔ فرمایا میرا حال امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے۔ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سے کرے، کیونکہ جب تک نبی کی محبت نہیں ہوگی ایمان نہیں آئے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اتنی دیر تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی بچے، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر میں محمد کے ساتھ محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سے، وحب اہل بیتہ، دوسرے نمبر پہ فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سے، تلاوت القرآن، تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم ہوئی۔ تو اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے، واجب۔ امام شافعی نے تو قلم توڑ دی، کہا نبی کے گھر والوں تمہاری محبت ہمارے اوپر کیوں لازم نہ ہو؟ ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ کے درود نہیں پڑھ لیتے۔ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد جب تک نہ کہو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو رسول کریم نے اپنی آل کے ساتھ خود محبت کی اور محبت کرنے کا ہمیں درس دیا۔ حضرت اسامہ بن زید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی، قرآن مجید میں صرف ایک صحابی کا نام آیا اور کسی صحابی کا نام قرآن کے اندر نہیں، اور وہ حضرت زید بن حارث، یہ حضور کے منہ بولے بیٹے
اور آزاد کردہ غلام تھے. اللہ اکبر. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ جب ابوا کی وادی میں انتقال کرتی ہے تو اس وقت ایک خاتون پاس تھی جن کا نام ام ایمن تھا. تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے حضور کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا کہ میرا یہ بیٹا امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دیں. تو حضور فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. حضور ان کو ملنے کے لیے جایا کرتے. اور جب حضور کا وصال ہو گیا اس کے بعد شیخین ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے. تو حضور ادھر منہ بولی ماں ہے اور ادھر منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارث. ان دونوں کا حضور نے نکاح کیا. اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ ہے اسامہ بن زید. آپ نے یہ تو سنا کہ حضور کی گود میں امام حسن و حسین کھیلے ہیں. یہ بھی سنو کہ حضور کی گود میں اسامہ بن زید بھی کھیلے. ایک رام پہ امام حسن بیٹھے ہوتے, دوسری رام پہ اسامہ بن زید بیٹھے ہوتے. ایک کندھے پہ امام حسین سوار ہے, دوسرے کندھے پہ اسامہ بن زید سوار ہے. بلکہ حضور ان کے ساتھ اتنا پیار کرتے. مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اسامہ کی رمق گر رہی تھی, ناک بہ رہی تھی, تو اللہ کے نبی آگے بڑے ناک صاف کرنے کے لیے. تو میں نے عرض کی بندہ نواز رہنے تو میں صاف کر دیتی ہوں. تو میرے حضور نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں, تم بھی پیار کیا کر. یار اپنے بچوں سے, اپنے پوتوں سے, اپنے نوازوں سے تو ساری پیار کرتے. کوئی اپنے غلاموں کے ساتھ, کوئی اپنے نوکروں کے ساتھ ایسا پیار کرتا جیسا پیار آمنہ کے لال نے کیا. تو یہ حضور کے بڑے لاڈلے صحابی تھے. تو کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات کے وقت جانا ہوا. اس کی حادثی حدیث ہے فی بعض الحاجہ, مجھے کوئی غرض تھی, مجھے کوئی حاجت تھی. تو ایک تہائی رات گزر گئی تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنی حاجت میں. کیا لے کے بولیے, کیا لے کے, سارے بولیے کیا لے کے, حاجت لے کے حاضر ہوا. فی بعض الحاجہ ترمذی کے لفظ. یہ آج اتنا پیدا ہوا کہ نبی سے حاجت طلب نہیں کرنی شرک ہو جائے گا. اور میاں نبی سے نہیں کرنی تو کیسے کرنی؟ ورنہ صحابہ اپنی حاجتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اور ان کی حاجتیں پوری ہوتی تھی. اور 14 صدیوں کا امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ امت جوڑی بلا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو صحابہ اپنی حاجتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے. تو یہ کہتے ہیں رات کافی گزر گئی تو میں حاجت لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں. صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو دروازے پہ دستک نہیں دیتے, ادب کے ساتھ لا کے بیٹھ جاتے. حضور اپنی مرضی سے تشریف لاتے تو اپنی حاجت کرتے, لیکن کبھی کوئی ایمرجنسی حالات ہوتے تو پھر وہ دستک دے لیتے تھے. لیکن انداز بڑا خوبصورت ہوتا کہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ خفیف انداز میں ایسے ایسے دستک دیتے. مولا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اس کا دستک کا مدعا ہی بلا نہیں ہوتا, تو اس کو دستک دینے کا پہلے وہ کہا نا سارا صدیقی نے کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی, میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے, میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. تو یہ اس کا شاعرانہ تخیل ہے, اس نے کوئی اپنی پلکوں سے دستک دی نہیں ہو, لیکن صحابہ نے در محبوب پہ دستک دے کے دکھائی. تو ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ ہیلا کیا انہوں نے, اس طرح دستک کا مدعا ہی پورا نہیں ہوتا تو کیوں اس کو دستک دیتے؟ کہتے ہیں اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن. کہتے ہیں وہ سب کچھ حضور کی عزت کے لیے کرتے تھے کہ ان کو صرف ہیلا کرنا تھا, ورنہ محبوب کو پتہ ہے میرے دروازے پہ کون آیا. بندہ مٹ نہ جائے آقا سے تو وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. تو کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو حضور نے چادر کی بھوکل ماری ہوئی تھی, تو حضور نے میری حاجت کو پورا کر دی. لیکن کمبل کے اندر کچھ چیز حرکت کرتی ہے دائیں بائیں سے. تو جب میری حاجت پوری ہو گئی تو میں نے عرض کی بندہ نواز یہ کمبل کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے بتانے کی بجائے فکاشفہ, وہ کمبل کھول دیا. کہتے ہیں فائد الحسن والحسین علی برکے. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو میں امام حسن لپٹے ہوئے تھے اور دوسرے پہلو میں امام حسین لپٹے ہوئے تھے. اور حضور فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بیٹے ہیں, اے اللہ میں بھی ان سے
سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور قیامت تک کے لیے جو ان دونوں سے پیار کرے اللہ تو اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی اور محبت کرنے کا ہمیں درس دیا، حکم دیا، بلکہ فرمایا اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ تمہیں نعمت عطا کرتا ہے، اور آگے فرمایا مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سے محبت کرو، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں، اور آگے فرمایا میری آل سے محبت کرو کہ وہ میرا خون ہے اور میرا نسب ہے۔ تو حضور کی آل کا معاملہ بڑا حساس ہے، ہمارے اوپر آل رسول کی محبت لازم ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص کہے کہ میں سید ہوں، تو اگر کہ وہ سید نہ بھی ہو، اس نے دعویٰ کر لیا، وہ جو ہمیں رب جانے، ہمارے اوپر لازم اس کا احترام کرنا۔ بلکہ کئی بزرگوں کے واقعات ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے بھی ہوئے جن کے بارے حضور نے فرمایا اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بقلوبه، مومن کی فراست قلبی سے ڈر جاؤ، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے تمہارے دل کی حرکتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ان کے پاس جائیں گے اور ہم دعویٰ کریں گے ہم سید ہیں تو ہمیں بہت نوازا جائے گا، ہمارا ادب کریں گے، احترام کریں گے، ہمیں تحفے دیں گے، نذرانے پیش کریں گے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوئے۔ تو جب دو اولیاء اللہ کے بارے میں نے سنا اور پڑھا کہ ان کے پاس جب آئے تو رستے میں انہوں نے نیت کر لی کہ ہم جا کہیں گے کہ ہم سید ہیں۔ ایک مولانا شیر محمد شریف پوری رحمۃ اللہ تعالی اور دوسرا خواجہ قمر الدین سیاسی رحمۃ اللہ تعالی۔ تو جب وہ آئے تو بزرگوں نے بڑا احترام کیا، بڑے نذرانے پیش کیے، بڑے تحفے دیے، اور پھر ان کو الوداع کرنے کے لیے چلے۔ تو جہاں جا کے وہاں پہنچے جہاں نیت اس نے کی تھی کہ میں سید بن کے جاؤں گا، تو وہاں پہنچے کہتے ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ، انداز بدل لیتے۔ تو کہتے یہاں تو کوئی اڈا نہیں ہے، آپ وہاں کاگے میں بیٹھنا ہے، یہاں آگے کیوں ہمیں چھوڑ دیں؟ تو وہ کہتے یہی تم سید بنے تھے، یہاں تک چھوڑنا میرے کو لازم تھا، تو یہاں سید بننے کی نیت کی کہ میں یہاں تک کا احترام کیا۔ تو اگر کوئی دعویٰ بھی کرے نا کہ میں سید ہوں تو ہمارے اوپر لازم ہے، دو جانے اور لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کتب کے اندر واقعہ ملتا ہے، سمرقند کی شہزادی سید زادی تھی، بیوہ ہو گئی، اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی عزت بڑی عزیز ہوتی ہے، اور پھر جو سید ہوں وہ تو عطا کرنے والے مانگنے والے ہیں، لیکن حالات نے مجبور کر دیا تو اپنے گاؤں میں سوال نہ کیا، ساتھ والے گاؤں میں چلے۔ دو بچیاں چھوٹی چھوٹی ساتھ تھیں، ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور ایک دروازے پہ دستک۔ وہ دروازہ ایک مالدار کا تھا، رئیس کا تھا۔ وہ باہر نکلا تو اس سید زادی نے کہا کہ میں حضور کی آل سے ہوں، حالات نے مجبور کر دیا ہے، ہم مانگنے والے نہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں، لیکن مجبور ہو کے تیرے پاس ہیں، اگر تم مدد کر سکتا مدد کر۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ تم سید زادی ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ شجاعت نہیں، میری زبان پہ یقین کر۔ اس نے کہا یہاں تمہارا تیسرا بندہ سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بغیر ثبوت کے میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ جب دولت آتی ہے تو گردن میں سریا آ ہی جاتا ہے۔ کوئی کچھ قسمت والا ہوتا ہے کہ دولت بھی ہو، راجسی بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس سید زادی کا کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا قرضہ لینا ہے، 1 در بعد 100 در کھلا۔ دوسرے دروازے پہ دستک دی، وہ دروازہ ایک مجوسی کا تھا، آپ کی پوجا کرنے والا، لیکن سید زادی کو نہیں پتا۔ دروازے کو دستک دی تو مجوسی باہر نکلا۔ تو سید زادی نے کہا میں آل رسول سے ہوں، ہم عطا کرنے والے ہیں، مانگنے والے نہیں، لیکن حالات نے مجبور کر دیا۔ وہ تھا تو مجوسی لیکن حضور کی آل سے پیار کرنے والا۔ تو اس نے کہا ذرا 1 منٹ کے لیے رکیے، میں ابھی آئی۔ اپنی گھر والے سے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہمارے دروازے پہ آئی، اس کی خدمت میں کسر نہیں چھوڑی۔ ایک کمرہ خالی کیا، عزت کے ساتھ دونوں بچوں کو سید زادی کو بٹھایا، کھانا پیش کیا، لباس پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ جب رات ہوئی تو مجوسی بھی سو گیا اور وہ رئیس بھی سو گیا، اور رئیس نے خواب دیکھا قیامت برپا ہے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، دوست ہی دوست میں جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول اپنے غلاموں میں محل تقسیم کر رہے ہیں۔
تو یہ رئیس آگے بڑھ کے پوچھتا یہ محل کس کے ہیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا یہ میرے امتیوں کے۔ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کا امتی ہوں، ایک محل مجھے عطا کر دیں۔ میرے حضور نے فرمایا امتی ہونے کا ثبوت پیش کر۔ میری آج تیرے دروازے پہ آئی تھی، تو ثبوت مانگتا تھا اور میں تجھے بغیر ثبوت کے دے دوں؟ بس نے کہا تو اس کی آنکھ کھل گئی، زندگی اجیرن ہو گئی، کروٹیں بدلتا رہا، سورج نکلے اور میں اس سید زادی کو تلاش کروں۔ اب جب سورج نکلا تو وہ بھاگنے لگا، کبھی ادھر کبھی ادھر، پوچھتا ہے کل ایک سید زادی دو چھوٹی چھوٹی بچیاں اس کے پہلوں میں یہی کہیں کسی گھر میں چلے گی۔ تو شام کو پتہ چلا کہ یہ مجوسی کے گھر میں، دروازے کو دستک دی، وہ باہر نکلا تو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تم مجوسی ہو، تم حق نہیں رکھتے سید زادی کی خدمت کرنے کا، ہم حق رکھتے ہیں۔ تو وہ ہنس کے کہتا ہے وہ رات والے محلے کے لیے سب کچھ کر رہے، میں تو ان کتھا سودا کر چکا تھا، تو وہ محل تو اللہ کے نبی نے مجھے عطا کر دیا۔ سن جب تیرا خارجہ ہو رہا تھا میرا وہاں داخلہ ہو رہا تھا، حضور خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھے فرمایا کہ تو نے میری مال کی قدر کی ہے، آپ نے کلمہ پڑھا کے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ تو حضور نے مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی مسلمان کر دیا، میں دوسری ہی رہا، اب میں سورہ محمد کا غلام بن چکا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، ان کی عظمت کو جاننا، ماننا اور ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی آل اور اصحاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہے سنے جتنے مالک اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ماں توفیق کی الا باللہ۔